میں اکثر سوچتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اتنے اونچے مقام تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کیا راستہ ہے جو ان کو اس مقام تک لے کے جاتا ہے؟ جب میں نے آبزرو کیا اور ان کی زندگی کو پڑھا تو سر جو بات میری آبزرویشن میں آئی وہ یہ تھی کہ ہر کامیاب شخص کو مشکلات اور برے حالات کا سامنا تھا، جن سے گزر کر اور ان کو برداشت کر کے وہ مقام حاصل کرتے ہیں، نہ صرف اپنی ذات بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچانے والے بنتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی کامیابی اور ترقی انسان کو اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ راستے کی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان سے اچھی منزل کا وعدہ کیا ہے، کبھی بھی راستے کی آسانی کا نہیں کہا۔ سر ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو مشکل زندگی گزار کر ایک اچھے اور کامیاب انسان بنے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا کیا۔ ان پر 12 فدائی قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور بیت المقدس قبلہ اول کو فتح کیا۔ ایک بڑی مثال آج کل اکثر لوگ ترکش ڈرامہ ارطغرل دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیسی مشکل سے گزرے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور تبھی جا کر اتنی بڑی ریاست قائم ہوئی۔ نیلسن منڈیلا نے جو زندگی جیل کے اندر گزاری، اسی کی وجہ سے ان کی آزادی کی تحریک کو کامیابی ملی، اور دنیا آج انہیں بطور ہیرو کے جانتی ہے۔ مشہور سائنسدان ایڈیسن نے 10,000 اٹیمپٹس کے بعد بلب کا کامیاب تجربہ کیا۔ کبھی بھی ترقی آسانی سے نہیں ملتی، مشکلات کا سامنا کر کے انسان عروج کو پہنچتا ہے۔ ارسطو کا مشہور قول ہے کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ سر ہمیشہ اندھیری راتوں نے ہی چمکتے ہوئے ستارے پیدا کیے ہیں، کبھی بھی دن کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ہیرا بھی کوئلے کی کان سے ہی نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئلے کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں مشکل کے بعد ہی آسانی کا کہا ہے۔ سر اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور مشکلات کو ثابت قدمی سے برداشت کریں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی قسمت میں مشکلات کے بعد ہی کامیابی لکھی ہو۔ ایک مشہور شعر جس میں شاعر نے مرتبہ حاصل کرنے کے لیے خود کو مٹانے کا کہا ہے، لکھتے ہیں: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔